اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لهم الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون پروردگار عالم کی حضور لاکھوں بار کروڑوں بار شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ رمضان المبارک کی اس پربرکت لمحوں میں ہم اہل لا الہ الا اللہ کے سامنے فکری اور علمی گفتگو کے ساتھ قرآنی غذا سے احادیث کی لذت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے، لطف اٹھا سکے۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو علم اور علم کے ایسے سمندر ہیں کہ کوئی بھی پیاسا نیت کے ساتھ آئے تو اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ ایسی کشتی نجات ہے کہ جو ان کی ولایت و مودت سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا اسلام کے ہر کونے میں بسنے والے ہر اہل لا الہ الا اللہ، اہل حق، اہل علم، اہل دین، اہل صوم و اہل قیام، اہل دانش، اہل قرآن، اہل عمل و ایمان، سب دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اس کے بعد پروگرام ضیافت نور میں ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ لمحے جو ہمیں لاکھوں کروڑوں رحمتوں کے ساتھ بھاری اور فیض والے ملے ہیں، اللہ کرے ہم اس کی قدر کر رہے ہوں، اللہ کرے ہم ان کی اہمیت کو کم نہ کر رہے ہوں، ہم ان کی قدر و قیمت، عزت و حرمت، عظمت و مقام پہچانے اور اس کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہوں انشاءاللہ۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بے قدری کرے، اس ماہ کی بدبختی ہو سکتا ہے۔ پچھلے پروگرام سے مربوط کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو زحمت دیتے ہوئے یہ عرض کروں گی کہ تاکہ
2 منٹ کی اس کا سلسلہ جوڑ سکیں۔ پچھلے پروگرام کو ہم نے اس حدیث معتبر اور متبرک اور حدیث قدسی کو بہترین دعا کے ساتھ ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تھا، اور وہ تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہوں اس روزے کا اجر میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اسی حدیث کے اوپر رک جائیں تو ایک غوغا ہے، ایک ہجوم ہے، ایک سمندر ہے۔ لامحدود ذات ہے میرے پروردگار کی، لامحدود صفات ہیں، لامحدود قدرتیں ہیں، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کی مدحت کا، کوئی بولنے والا اس کی حق ادا نہیں کر سکتا اس کا، کوئی بلند پرواز ہمت اسے پا نہیں سکتی، کوئی عقل کی گہرائی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیا بلندی ہے، کیا معرفت ہے۔ جیسی اس کی ذات ہے ویسا ہی اجر ہے۔ تو پھر آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا سا، کوئی دوسرا بندہ آ کر ہمیں نہیں بتائے گا کہ ہم دربدر کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں، اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں اور ہم کہیں اور صرف کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں رمضان المبارک کا نام ہی الگ ہو گیا ہے۔ درست ہے، کھانا بھی کھانا چاہیے، ہم اس کے اللہ کی نعمتیں ہیں، فائدہ اٹھانا چاہیے، پر سارا وقت اس پہ نہیں ختم کر دینا چاہیے۔ ایک ٹائم مخصوص رکھیں، اتنا کھانا اس وقت میں ہم نے پکانا اور کھانا ہے، کیونکہ جتنا ہم ادھر جائیں گے شیطان اتنا ہی خوش ہوگا کہ میں اس کی قیمتی وقت کو کھانے پکانے میں صرف کروں، اور جتنا کھانے پکانے کی طرف ہماری قوت ضائع ہوگی جائے گی، اور اتنا ہی یہ دنیاوی چیزیں اور شہوات اور خواہشات بڑھتی جائے گی۔ جتنا بھی آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، جتنا بھی ہم دنیا کی طرف جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کی ڈیپتھ اس ادھر چلے ہی جاتے ہیں، پھر آپ واپس نہیں آتے ہیں۔ تو ہمیں ادھر سفر کرنا ہے جہاں پہنچنا انسان کو ایک مقام دیتا ہو، ٹینشن نہیں، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، بلکہ کوئی تحفظ کرنے والا ہے، کوئی سیکیور کرنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی پہلے سے میرے ارد گرد میں فرشتوں کو مقرر کر چکا ہے۔ کون ہے اتنا مہربان؟ چند لمحوں کے لیے، آپ کو چند سالوں کے لیے اگر نوکری مل جاتی ہے گورنمنٹ کی جاب، کوئی ایسی ملتی ہے جہاں آپ کو چند باڈی گارڈ مل جائیں گے، سب کچھ ایسے، مگر پروردگار عالم کی محبت تو دیکھیں، بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ انسان بڑا ہو، کہیں بھی ہو، فرشتے اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اس کی حفاظت کے لیے ہو، چاہے اس کے اعمال کو لکھنے کے لیے ہو، مگر ہے تو صحیح نا اس کے باڈی گارڈ، اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اب انسان کے پاس اختیار ہے، وہ کدھر جاتا ہے، کس کی کیئر کرتا ہے؟ ان کی جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں۔ بادر کرتا ہے کہ نہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے، میں کن احمقانہ حرکتوں میں چلا گیا ہوں، میں نے اتنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر کے، اتنی بہترین چیزوں کو چھوڑ کر میں نے کتنی گھٹیا چیزوں کو پسند کر لیا ہے۔ تھوڑا سا کوئی تیسرا بندہ آ کر نہیں بتائے گا۔ ہر انسان خود بیٹھے رمضان المبارک کی شبوں میں، دنوں میں خود اپنے عمل کا محاسبہ کرے۔ کسی زمانہ ہی نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کا۔ کوئی اب ماں بھی اگر بچے کو کچھ کہتی ہے تو بچے برا مانتے ہیں، زمانہ ایسا ہے۔ تو فارغ نہ بیٹھیں، اپنے آپ کو کسی چیز سے جوڑ کے رکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کا ثمر بھی ضرور دیکھیں گے۔ جو انسان روزہ رکھے اور پھر اس کے اندر وہ احساس نہ آئے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں ہی اس کا اجر ہوں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، ہم نے اس کی شرائط پوری نہیں کی ہے۔ اگر اس سے پہلے ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ وعدہ ہے پروردگار کا، یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، کسی اور دنیاوی کمپنی کا معاہدہ نہیں ہے، کسی دنیا کی حکومت کا معاہدہ نہیں ہے، کسی سیاست کا معاہدہ نہیں ہے، کسی گروپ کا معاہدہ نہیں ہے، کسی آرگنائزیشن کا معاہدہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا معاہدہ ہے،
یہ پروردگار عالم کا معاہدہ ہے، یہ گریٹسٹ کریٹر خالق و مالک کا معاہدہ ہے، ہمارے 70 سے جناب ہمارے شفیق رب کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ کیونکہ اب سوچیں وجہ کیا ہے اللہ کی یہ کہنے کی؟ کیونکہ وجود انسان ظاہری اور باطنی طور پر اس پروسیس سے گزرتا ہے، حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، تو وہ ایک پاور ہوتی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کہ اب خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ چیزیں حلال بھی ہیں، مگر وہاں پر چھوڑ دینے کا نام محبت ہے، سامنے اویلیبل چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تابعداری ہے۔ ترک کر دیا ان چیزوں، اور صرف ظاہری چیزوں کو نہیں جو روحانی طور پہ نقصان، یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کہا کہ بھئی اگر کوئی اس حدیث کی حصار سے کیسے انسان باہر نکل سکتا ہے، احساس سے کیسے انسان باہر نکل سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، کوئی غریب ہے، بیمار ہے، بے بس ہے، لا علم ہے، کچھ بھی ہے، وہ چاہتا ہے اپنا فائنینشیل علاج کرے، اپنی معاشیات کو بہتر کرے، وہ چاہتا ہے اپنی سوچ کا علاج کرے، اپنی فکر کا علاج کرے، اپنے عشق کا علاج کرے، اپنے عقیدے کا علاج کرے، اپنی محبتوں کا علاج کرے، اپنی مجبوریوں کا علاج کرے، اپنی احتیاجات کا علاج کرے، اپنی شہوات کا علاج کرے، نفسانی خواہشات کا علاج کرے۔ واللہ باللہ ہمارے پاس بہترین وقت ہے، روزہ رکھ لیں شرائط کے ساتھ تو اللہ خود اس کا اجر بن کر ہمارے پاس ہے۔ اور جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سکون ہے، عزت ہے، روزی ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، خدا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، خود اس کا اجر بن کر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الصوم جنۃ من النار، روزہ ایک ڈھال ہے، سپر ہے در مقابل آتش، آگ کے مقابلے میں ایک سفر ہے۔ اور وہ آگ چونکہ حدیث ہے، جیسے نبوت ہر چیز پر محیط ہے، اس کے اثرات ہر چیز پر محیط ہے، توحید ہر چیز پر محیط ہے، امامت ہر چیز پر محیط ہے، اسی طرح اثرات بھی ہر چیز پر محیط۔ اب صرف وہ آتش یا آگ صرف جہنم کی ہی نہیں ہے، وہ دنیاوی ضرورتوں کی آگ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے پیٹ کی آگ بھی ہو سکتی ہے، ہماری خواہشوں کی آگ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی آتش جو ہمیں جلا رہی ہو، دنیاوی خواہشات کی ہو، ضروریات کی ہو، رشتوں کی ہو، سوچوں کی ہو، فکروں کی ہو، گرمی کی ہو، کسی بھی چیز کی آتش، علاج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک فرد اگر سوچ کر اس کو شروع کر لے انشاءاللہ العزیز، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں، کھانا پکاتے وقت، سحری میں اٹھتے وقت ایک وضو کی کیفیت ہو، ایک ذکر کی کیفیت ہو، کیا کروڑوں رحمتیں آپ سمیٹیں گے۔ کسی کے عشق میں اٹھ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کو الگ کر دیا، آج الگ مزہ ہے کھانے کا، آج پکانے کا الگ مزہ ہے، آج اللہ کی محبت کا احساس بڑھ گیا ہے ہمارے دل میں۔ کیوں؟ جب خود وہ انسان کے دل میں اترتا ہے، خود یہ یقین ہے انسان کا جو اس کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک اپنے مولا کا بڑا اچھا بیان تھا، میں نے اس کو بڑا اپنے لیے نوٹ کیا اور پسند آیا مجھے، اور ہمیشہ اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ جو اکثر کتابوں میں آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے یا علی یا امیر المؤمنین حل رأیت ربک، کیا بات ہے، حل رأیت ربک، آگے جواب کیا ہے، لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ، میں وہ نہیں کہ اپنے پروردگار کو بغیر دیکھے عبادت کروں،
ضروری ہے کہ پہلے اپنے رب کو دیکھوں اور جانوں کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں جن کا امام یقین کی اس منزل پر ہو؟ کہا میرے رب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں، حقیقت ایمان چاہیے، حقیقت ایمان کی آنکھ ہونی چاہیے۔ جن کا مولا یہ متقیان، جن کا امام حقیقت ایمان کی آنکھ سے دیکھ کر اپنے رب کی عبادت کو شروع کر، اس احساس کو لے کر کے ان کا فالور، ان کا چاہنے والا، ان کا محبت کرنے والا، ان کا نعرہ لگانے والا، ان کو یا حیدر کہہ کر اپنے دل میں اتارنے والا فارغ بیٹھے گا، نماز کا احساس نہیں ہوگا، روزے کی لذت نہیں لے گا، خدا کی محبتوں کی لذت نہیں لے گا، تو اپنے امام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خالی محبتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل چاہیے، عمل چاہیے۔ اس حدیث کو مکمل کریں۔ اور پھر یہاں پر جو بہت ساری باتوں میں سے ایک بات امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے لکھا تھا، 180 تغیر، 180 قسم کی تبدیلیاں روزے کے ذریعے انسان کے اندر ممکن ہے، مختلف سمتوں سے، ایمانی، روحانی، جسمانی، دنیاوی، دینی، علمی، معاشی، معاشرتی، جتنی بھی چیزوں کو آپ پکڑ لیں، 180 درجے ہیں تغیر کے، اس کے ایمان کے، جو مختلف مقامات سے 180 آپ کرتے کرتے پھر آپ ان مقامات کو پا لیتے ہیں کہ جو بالا ترین مقام ہے۔ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں، اور جب روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا اجر ہے، جہنم سے، آگ سے نجات ہے۔ الصوم یسود وجہہ، کہتے ہیں کہ ان سارے راستوں میں شیطان ہر جگہ بیٹھا ہے، اور روزہ جو ہے، روزہ رکھنا شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ خالی سوچے کہ آپ صرف بھوک کو برداشت کر کے یا ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ صرف روزہ نہیں رکھ رہے، آپ ایمانی، روحانی اور مقامات، انعامات، فیوز، بہت سارے لاکھوں فرشتے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ شاید احساس ایک ہو، لیکن کام بہت سارے ہو رہے ہیں، ایک جہاد ہو رہا ہے، ایک جنگ ہو رہی ہے خواہشات کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ اور حیوانی شہوات کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ، ایک بھوک کی وجہ سے۔ کھانے کی رغبت جتنی زیادہ ہوگی، میرے بیگ اسٹوڈنٹ، ویسے علماء فقہا بھی اس بات کو کہتے ہیں، جتنا آپ کم کھائیں گے اتنی آپ کی پریشانیاں تھوڑی ہوں گی، اتنا آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور جو شہوات ہیں انسان کے اندر کم ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اگر اپنی خواہشات کے ہاتھوں پریشان ہیں یا شہوات کے ہاتھوں پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ یا تو کھانا کم کر دیں یا پھر روزہ رکھیں، بہترین چیز ہے۔ اس لیے روزے کو مستحب قرار دیا۔ مستحب بھی، نفلی روزوں کے اتنے ثواب، کہیں 70 سال کی عبادت کا ثواب، کہیں 50 سال کی عبادت کا ثواب، کہیں 2 سال کی آتش جہنم سے دور ہونے کا ثواب۔ الصوم یسود وجہہ، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے روزہ۔ آپ ایک جہاد کر رہے ہیں ایسا جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ماحول کو بھی پاک کر رہا ہے، آپ کے وجود کو بھی، اور آپ کے بہت ساری آسانیوں کو لا رہا ہے۔ اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بغیر کچھ لیے شیطان کے منہ پر کالک مل رہے ہیں۔ کیا بات ہے، روزہ آپ نے رکھا ہے، شیطان خود ہی کالا ہو رہا ہے، جل کر سیاہ ہو رہا ہے، آپ کے مقام کو دیکھ کر جل کر سیاہ ہو رہا ہے، یہ خدا کے اتنا قریب جا رہا ہے اور میں اتنا دور ہوں۔ خدا کے لیے شیطان سے ہوشیار رہیے، کہیں میوزک میں، کسی ایسی چیز میں آپ کے روزے کا ثواب خراب نہ کر دیں۔ ہم ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں
جہاں پر اپنی خواہشات کو دین اور دنیا اور ساری چیزوں میں صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے ایسی چیزوں کو اسلام کے یا مسلمانیت کے مسلمانوں کے اندر ڈال دیا ہے کہ ہم ٹریڈیشنل کلچرل مسلمان زیادہ ہیں، قرآنی اور الہی اور سنتی مسلمان تھوڑے ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہش کے لیے کسی چیز کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں وہ بالکل بندگی کے اس دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں جو ابدیت کے ساتھ کہ اللہ کی تابعداری کے ساتھ ایک انسان کے حصے میں آتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد۔ اس کے بعد کہا صدقہ کیجیے۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ آپ شیطان اگر بچنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں شیطان کے ذریعے ہمیں پریشان، کئی دفعہ ہمارے سامنے چیز پڑی ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی، کئی دفعہ چھوٹی سی بات سے شیطان دیکھتا ہے کسی گھر میں جو ہے نا کس بات سے میں لڑائی جھگڑا کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو ایمان کو مضبوط رکھیں، عقل کو سامنے رکھیں، جذبات کو پیچھے رکھیں، تو آپ اس کو آرام سے فیس کر سکیں گے کہ جو آپس میں لڑانے کے لیے دو بھائیوں کو، دو بہنوں کو یا رشتہ داروں کو ایسا ماحول، اس چھوٹی سی بات سے وہ چیز فلاں جگہ تھی فلاں جگہ کیوں گئی، اس بات سے اتنی ناراضگی کہ بہت کچھ، جیسے پرانے زمانے میں بکری کی ایک رسی کے اوپر 2 سال جنگ چلتی تھی، آج بھی وہی زمانہ ہے، گھر میں ایک چیز وہاں سے وہاں چلی گئی ہے، بہت لڑائی ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا دار ہوتے ہیں، جب ہمارے دل میں جو اللہ کا گھر ہے کوئی اور رہ رہا ہوتا ہے، دنیا داری ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے رمضان المبارک میں دنیا داری کو نکال دیں، خارج کریں، ایک دفعہ دیندار، ایک دفعہ اللہ والے بن کر دیکھیں، باقی دنیا میں رہنا خود ہی آ جائے گا، خود ہی سکھا دے گا وہ ہمیں، خود ہی ہمارے لیے دروازے کھلتے جائیں گے، خود ہی ہمارے لیے محل درست ہوتا جائے گا، خود ہی صحت درست ہوتا جائے گا، خود ہی زمین فراہم ہوتی جائے گی۔ عمل اور ارادے اور کوشش اور نیت ہمارا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو شیطانی حملے ہوتے ہیں مختلف ذریعوں سے، پریشانی کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے، فساد کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، صدقہ کیا کریں۔ روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے، صدقہ شیطان کے حملے کو روکتا ہے۔ دوسری کون سی چیز شیطان کی ہم ناکام کر سکتے ہیں؟ شیطان جو منصوبہ بندی کرتا ہے، پورا پلان سیٹ کرتا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ بڑی پلاننگ ہوتی ہے اس کی، ہم اتنی پلاننگ نہیں کرتے ہیں اپنی چیزوں کی جتنی شیطان ہمارے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ بزنس کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، رشتوں کے ذریعے، خریداری کے ذریعے، بازار کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ تو آپ محبت خدا میں اللہ کی خاطر کوئی نیک عمل کر دیں، کوئی بھی نیک عمل، اور وہ خالصاً اللہ کے لیے ہو، آپ کو جس بندے کے ساتھ وہ نیک عمل کرے اس سے کوئی لالچ نہ ہو۔ ایسا کرنا جو شیطان آپ کے لیے منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے وہ سارے پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کی برکتوں میں پلان کر لیں تاکہ پورا سال آپ اس کو ایک سسٹم کے ساتھ، الہی سسٹم، ابدیت میں، بندگی میں، اوبیڈینسی میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے پورے وجود کو، سانس کو، اپنے وقت کو، اپنی ہر چیز کو ایک معین طریقے سے، منظم مرتب طریقے سے کسی کی بندگی، کسی کی اسیری میں لے کر چلیں جو رب العالمین ہے، معصومین علیہ السلام ہے، انشاءاللہ۔ راہ خدا میں کسی سے عمل صالح کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، شیطان کی منصوبہ بندی پہ پانی پھیر دیتا۔ رمضان مبارک ہے، دوسرا کام کون سا کرے؟ شیطان کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے مومن کا استغفار کرنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جتنا کہیں گے آپ رگیں کاٹ رہے ہیں اس کی، شارک کاٹ رہے ہیں اس کی، رگ کاٹ رہے ہیں اس کی، وجود کی رگیں کٹ رہی ہیں، تو کتنی راحت کی زندگی ہوگی کہ آپ اپنے شیطان کو قتل کر بیٹھے ہیں، وہ آپ کے راستے میں وسوسے نہیں ڈالے گا۔
انشاءاللہ مومنین و مومنات رمضان المبارک کے اندر ان احادیث کی برکت کے سائے میں جو ہمارے لیے نور ہے، گائیڈنس ہے، رحمت ہے، وسیلہ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ کو اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام ضیافت نور میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس نورانی اور پاکیزہ جو بہار قرآن کا مہینہ ہے، بہار اعمال، بہار تلاوت قرآن، نور قرآن اور محبت خدا، عشق خدا، قرب خدا، نزدیکی خدا، بندگی خدا، حضور خدا اور پروردگار عالم کی طرف توجہ کو زیادہ کرنے کا مہینہ ہے، سمیٹنے کا اپنے آپ کو مہینہ ہے کہ اگر ہم بکھر گئے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، کہیں کھو گئے ہیں، خواہشات میں کہیں گم ہیں، تو آئیے رمضان المبارک کی یہ نورانی ساعتیں اور نور کا دسترخوان، جہاں آپ مہمان ہیں اللہ میزبان ہے، آپ ہزاروں نعمتوں کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ صاحب کرامت بنے بیٹھے ہیں، صاحب عظمت بنے بیٹھے ہیں، آپ کے سر پہ تاج ہے بزرگی کا، آپ کے سر پہ تاج ہے بندگی کا، عبادت کا، تلاوت قرآن کا، محبت قرآن کا، محبت الہی کا۔ تو ان سارے دنیا میں اگر کہیں پر آپ جاتے ہیں تو جہاں جائیں، اگر آپ کو اسپیشل دعوت دی گئی ہے تو بڑا آپ کا استقبال ہوتا ہے، آپ کے لیے پھولوں کے ہار رکھے جاتے ہیں، آپ کو بڑی مخصوص جگہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب دعوت دینے والے نے دعوت دی ہے تو آپ اس کے کتنے کلوز ہیں اور کتنا درجہ بلند ہے۔ تو اسی طرح جیسے دنیا میں پروگرامز ہوتے ہیں، ایک عام پبلک ہوتی ہے، ایک تھوڑی خاص اسی طرح روزے کی بھی 3 قسمیں، ایک عمومی ہے، ایک خاص ہے، ایک خواص الخاص ہے، یہ درجوں کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں۔ تو مہمان بھی ایسی ہوں گے جن کا رب سے جتنا دھیان زیادہ بڑا ہوگا اتنے صاحب کرام ہوں گے، صاحب کرامت ہوں گے۔ ہم اولیاء کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں، اولیاء کی جو ہے نا باتوں کو سنتے ہیں، تو کیوں نہ اس رمضان المبارک میں چاند سمجھ کر اس مہینے میں مخصوص کریں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی سوچ کو، اپنی خواہش کو، اپنے جذبے کو، اپنی نفس کو، اپنی ہر چیز کے ساتھ جو ہے نا پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو، اور پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے جو صاحب الاکرام مہمان ہے اور میزبان اللہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے ساتھ جس کو لے کر کے چل رہے ہیں آہستہ آہستہ، میں ایک طالب علم ہوں اور آپ کو تو بہت سارے علماء کے پروگرام بھی دیکھنے کو مل رہے ہوں گے، اور ویسے میں 2-3 دن پہلے ہی مختلف چینلز کو دیکھ رہے تھے، گزرتے تو ہر جگہ پہ لوگ وہ فطرہ اور زکوٰۃ اور مطلب پیسے اکٹھے کر رہے تھے غریب و مسکینوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے۔ بہت اچھا ہے، دینا چاہیے، سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ یہی یونٹی کبھی مسلمانوں کی آپس میں پیار و محبت اور دوسری باتوں پر بھی مطلب اتنا ہی اگر ہم غور کر لیں، جب ہمارے
رویوں کے، ہمارے دین کے یا ہماری جو رولز اینڈ ریگولیشنز جب ہمارے لیے پاس ہوتے ہیں تب بھی مسلمان سب چینلز پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی گائیڈنس کریں اور بتائیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے. مطلب جتنی بھی چیزیں ہمارے ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہمارا عمل ہے اس کے مخالف جا رہی ہو، تب بھی ہمیں بیٹھ کر محبت سے دوسروں کے لیے مطلب اسی طرح ہی سوچنا چاہیے جیسے ہم سینسٹیولی پیسوں کے ایشو سے انشاءاللہ کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. خداوند متعال سب جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی، فلسطین میں یا سیریا میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں کہیں بھی اگر ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں، افریقہ میں، خداوند متعال ان لوگوں کی توفیقات میں برکت دے. بہرحال ایک حصہ تھا چلتے چلتے کہ جب ہم دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے اتنا سٹریس دیتے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایون بنگلہ چینل ہو، کوئی بھی ہو، کوئی کسی بھی زبان کا ہو، اس میں جناب ایک ہی چیز چل رہا ہے، ڈونیشنز کا سلسلہ. اللہ کرے ہمارے لوگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے جو خدا کی راہ میں ڈونیشن دیتے ہیں. بہرحال جو اللہ کے لیے دیتا ہے اس کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے. اور آج صرف للہیت کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں، اور انشاءاللہ ہمارے دل جو ہے وہ اس کا، اور ہم فوائد کی بات کر رہے تھے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے. اور روزے کے ذریعے آپ شیطان کا چہرہ جو ہے اس کو سیاہ کر دیتے ہیں، استغفار کر کے اس کی رگیں کاٹ دیتے ہیں، صدقے سے اس کے حملوں کو روک دیتے ہیں، کوئی نیک عمل کر کے تو اس کی منصوبہ بندی کو ناکام کر دیتے ہیں. اور اس طرح آہستہ آہستہ جو آپ کی بندگی کی راہ میں شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ کی جان جو ہے نا، اور رمضان المبارک میں اس کی جو ہے نا زیادہ کچھ. اسی حدیث کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ وللصائم فرحتان. صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. جب اس حدیث کو آپ مکمل کر بتا رہے تھے تو کہا اللہ نے کہا کہ میں روزہ میرے لیے، میرا مال ہے، روزہ میری پراپرٹی ہے، میرے لیے ہے، اور میں اس کا اجر ہوں، میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور جو روزہ دار ہے، روزہ الگ ہے، اس کا اجر الگ ہے، روزہ دار الگ ہے. اگر روزہ اور اجر بلند ہے تو کیا روزہ دار نیچے رہ جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. ٹیک کیئر آف یور فاسٹنگ. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں، دو فرحتیں ہیں، دو راحتیں ہیں، دو سکون ہیں. اور یہ وہ سکون ہے جو اللہ کرے، یعنی خدا جس چیز میں ہمارے لیے راحت، خوشی اور فرحت قرار دے دے 100% اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہماری خوشی کس میں ہے؟ کوئی مووی دیکھنے میں ہے، گانا سننے میں ہے، میوزک سننے میں ہے، پکوان کے شو دیکھنے میں ہے، یا دوسرے جتنے شوز چل رہے ہیں. رمضان المبارک میں بھی لوگوں نے بڑے شوز تیار کیے ہیں لوگوں کی اس وقت میں. بہرحال آپ قرآن بھی پڑھیں تو اچھا ہے. توجہ روزہ دار کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے، بہرحال جو کر رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا، ٹی وی والوں کو بھی ہوگا. میں سمجھتی ہوں درس و تدریس کی، قرآن کی بات تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے، لیکن ایسے شوز جس میں بس ہلا گلا ہے اور سب کچھ ہے، اس میں آپ خود سوچیں کہ آپ کا وقت کہاں جا رہا ہوگا. قال اللہ تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہ وللصائم فرحتان. روزہ دار کے لیے خوشخبری ہے، راحتیں ہیں، دو فرحتیں ہیں. کب ہے؟ حین یفطر، اس وقت، حین اس لمحے، یفطر جب وہ افطار کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہمارے ہاتھ، دنیا میں ہی اس فرحت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی 1000 برانچز بنتی ہیں. افطار کے وقت اللہ کی طرف سے الہی فرحت، اللہ کی طرف سے راحت، خوشخبری، سکون، مال کا، دولت کا، صحت کا، بخشش کا، جنت کا، بہشت کا، برکت کا، فیض کا، راحت کا. کتنے فیوز کو آپ گنیں گے، کتنی فرحتوں کو. آج دنیا میں سب سے زیادہ یہی کمی ہے نا. لوگ کہتے ہیں سٹریس بہت ہے. یو کے اندر 80% سے زیادہ لوگ ڈپریشن میں ہیں.
اسٹریس بہت ہے. روزہ رکھیے, آپ کو افطاری کے وقت ایسی فرحت ملے گی کہ وہ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. خودکشی کے لیے سوچنے والے مسلمان, بچوں کو مار دینے والے مسلمان, خدا کا خوف کیجئے. زندگی امانت ہے, اللہ کی محبت میں جینا سیکھیے. خدا کی محبت آ جائے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر صبر آ جاتا ہے. سب کی ویلیو ہے. جو کسی غریب سے غریب گھر میں پیدا اس کی بھی ویلیو ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہم اپنے آپ کو کیوں ویلیو لیس کریں؟ روزہ دار تو روزہ دار ہے, وہ اگر کسی بہت ہی زمین پہ بیٹھے ہوئے کسی کچے گھر میں ہے یا بڑے ہی بلند والا عمارت میں روزہ دار ہے, وہی سیم اجر ہے شرائط پوری ہے. تو کہا کہ للصائم فرحتان, اللہ کرے اس میسج کو دینے میں کامیاب ہو جاؤں. اور یہاں پر اگر روزہ ہوگا تو معرفت ہوگی اس نوجوان کی طرح جس کی حدیث کو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں نے نقل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جب انسان جو ہے وہ معرفت اس کی بڑھتی ہے, اس کا عمل بڑھتا ہے, اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں, تو پھر وہ دنیا و عافیت سے بے خبر ہو جاتا ہے جب اس کی چشم حقیقت کھلتی ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. اور یہ واقعہ اصول کافی میں ہے انشاءاللہ کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام, بہت بڑے رائٹر, بہت بڑا احسان, کتابیں لکھ کر بہت چیزوں کو محفوظ کر کے خداوند تعالی ان کے درجے بلند کرے انشاءاللہ کی, اور ہماری دعائیں بھی ان کے حق میں مستجاب ہوں. شریف کافی کتاب شریف کافی کے اندر کتاب الایمان والکفر میں باب ہے حقیقت الایمان والیقین, 2 حدیثوں کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے. یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی نقل ہے اور ہماری کتابوں میں. ایک نوجوان مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے, اس طرح کے آنکھوں میں آنکھیں نیند سے پورا ہے, چہرہ زرد ہے, اور نیند سے آنکھوں کا اس طرح حشر ہے کہ سوج گئی ہے, بدن کمزور ہے, بالکل نڈھال. جب سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف اصبحت یا فلانی, مطلب جو بھی نام تھا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ موقن حسب, یعنی میں یقین رسیدم. یہ وہ بندہ ہے جو یقین کی منزل پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت اور علامت جو ہے, ہر چیز جو ہے ایک حقیقت اور علامت رکھتی ہے, یعنی جس چیز کو جس مقام پر ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت اور اس کی علامت بھی ہوتی ہے. آپ کے اندر کسی چیز کے ہونے میں اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہے. اب اگر کوئی کہے اللہ سے محبت ہے تو پھر عمل کرے گا تو محبت نظر آئے گی. کوئی کہے, عورت کہے کہ میں اللہ کی فرمانبردار ہوں, پردہ کرے گی, اپنے آپ کو صحیح شرائط میں لے جائے گی, تو جو ہے نا وہ اس کی علامت ظاہر ہوگی کہ ہاں یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں یا اللہ کی فرمانبردار ہے. خالی کہہ دینا آنکھوں میں پردہ ہے, فلاں پردہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری شیطانی باتیں ہیں. اگر تم موقن ہو, یقین کی منزل پر ہو, تو اپنے اس یقین کی کوئی حقیقت اور علامت, کوئی چیز بیان کرو. کیا محسوس کرتے ہو, کہاں رہتے ہو, کیا کرتے ہو, یعنی اپنے یقین کی حقیقت کو تشریح دے دو, شرح بیان کرو اس کی کچھ. اب وہ جو جوان تھا, آج ہمارے جوان بھی موجود ہیں, ہمارے بھی برادر ہیں, ہمارے بھی بچے بھائی ہیں سب, وہ بھی سوچے اپنی جوانی میں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم ان کو کہاں صرف کریں کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, ہم اپنے وقت کو کہاں گزار رہے ہیں.
تھوڑی دیر کے لیے یہ لمحے دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اگر ضائع کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اٹھیے, قدر کیجیے اپنی زندگی کی. کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو امام زمانہ سے عشق کر لیجئے, وقت کے امام سے عشق کر لیجئے, خدا سے عشق کر لیجئے, معصومین سے عشق کر لیجئے. اگر وہ آپ کا وجود جب آپ پیش کر دیں گے اپنے آپ کو تو پھر ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی, مگر بشرطہا و شروطہا, شرائط ضروری ہے. اس جوان نے اپنے حال کی اس طرح تشریح دی. بہت سارے بچے جوان ہمیں کہتے ہیں, فون جیسے بچوں کی آتے ہیں کہ بھئی بس فائنینشیل مسائل ہے, روزی کے مسائل ہے. آپ یقین کیجئے میں ایک ماں اور بیٹی, اسلام کی بیٹی اور بہن کی حیثیت سے آپ لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں, واللہ باللہ یہ رمضان المبارک ہے, عظمت قرآن کی قسم, وہ رب العالمین سن رہا ہے. یقین کیجئے ہماری ہر پریشانی کا علاج محبت الہی اور معصومین علیہ السلام ہے. اگر ہم اس طرح محبت کر لیں جیسے محبت ہونی چاہیے, دو رخ نہیں, دو چہرے نہیں چاہیے, ایک ہی چہرہ ہونا چاہیے, ایک ہی دل. وہ سورہ احزاب میں بھی ہے نا کہ دو دل تو ایک انسان کے اندر اللہ نے نہیں بنائے ہیں, ایک ہی دل ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک تیر کی طرح ہے کہ تم اس دل میں کس کو اور جگہ دو گے سوائے اللہ کے, کون آئے گا تمہارے دل میں سوائے اللہ کے. آیت کے اندر یہ چیز موجود ہے. بہرحال وہ جوان نے اپنے حال کی اس طرح تشریح دی کہ یقین کی منزل وہ ہے جس نے مجھے مخزون کیا ہے, میں حزن میں چلا گیا, حزن میں گیا, میری نیند مجھ سے چھن گئی, اور جب نیند چھن گئی تو میرا دل دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا, دور ہو گیا. اور جب دنیا و مافیہ سے دور ہوا تو اس طرح ہوا کہ گویا میں عرش کو دیکھ رہا ہوں. عرش پروردگار پر میری نگاہ ہے, عرش پروردگار پر نگاہ ہے, اور وقت حساب و کتاب کا آ گیا ہے, اور محشر ہے, تمام لوگ محشور ہوئے ہوئے ہیں. بہشت کو دیکھ رہا ہوں, جہنم کو دیکھ رہا ہوں, عذاب کو دیکھ رہا ہوں, عقاب کو دیکھ رہا ہوں, یہ سب کچھ میرے سامنے چل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ منزل جہاں پر انسان ایک ایک سانس بھی یہ لیتے ہوئے سوچتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرے امام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں پر غلطیاں نہ ہو جائے. ناظرین محترم, تھوڑی دیر کے لیے اس رمضان مبارک میں نکل کر دیکھیے, لذت اٹھا کر دیکھیے اس چیز کی انشاءاللہ. کیونکہ جب کم پڑھے لکھے لوگ ہمارے اطراف میں آتے ہیں تو وہ ہمیں ایسی چیزوں میں مشغول کر دیتے ہیں جن کا ہماری حقیقت معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہم نام کمانے کے لیے, نام بنانے کے لیے کبھی کسی کندھے کا سہارا لیتے ہیں, کبھی کسی کندھے کا سہارا لیتے ہیں, اور اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشغول رکھتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں. فائدہ کچھ نہیں ہے. اصل حقیقت کی طرف جانا ہے. جو صحیح پڑھا لکھا انسان ہے وہ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرے گا. وہ کہیں پر بھی ہو وہ لوگوں کو ذکر الہی اللہ کی طرف لے کر چلے گا, وقت کے امام کی طرف لے کے چلے. اپنے فرض کو یاد کرنا ہے ہمیں. کل ہم قبر میں جائیں گے, کوئی ہمارا اپنا ہمارے ساتھ قبر میں ہمارا ساتھ نہیں دینے والا ہے. آئیے ایک ایسا اکاؤنٹ کھولیں, ایک ایسا حسنات کا اکاؤنٹ, ایسا صالحیت کا اکاؤنٹ, ایسا نمازوں کا اکاؤنٹ, ایسا صدقات کا اکاؤنٹ, ایسا عقیدے کا اکاؤنٹ, ایسا مودت کا اکاؤنٹ, ایسا تمسک کا اکاؤنٹ, ایسا محبت کا اکاؤنٹ. ایسی بینکنگ کرے کہ جو خزانوں کے مالک ہیں
وہ ہمیں دنیا میں کسی خزانے کی اور آخرت میں کمی نہ آنے دے. تھوڑا سا سینہ ہونے کرے. ہمارے اختیار میں ہی شیطان ہمیں روکتا ہے. یا رسول اللہ میں سب چیزوں کو سامنے دیکھ رہا ہوں، عذاب و عقاب کو دیکھ رہا ہوں، بہشت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ منزل یقین پر ہے، تم بخیر منزل یقین پر ہو. اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ پھر میرے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مجھے آپ کی رکاب میں شہادت نصیب فرمائے. کتابوں میں لکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. اور پھر جو جملہ آگے تھا کہ جو غزوات تھے ان میں سے ایک غزوہ میں وہ ہم رکاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوئے نبی کے ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو گئے. تو جو اپنے وقت اور اپنے وجود کو اللہ کے لیے، ہم اس کے ہیں، اس کی طرف جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار عالم کے وجود کا، اس کے ہونے کا احساس، وہ ابو علی سینا کی طرح کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بیابان میں جا رہا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ رمضان مبارک ہے، تھوڑی بٹی دلوں کی نرم ہے، ذہنوں کی نرم ہے، عقیدے کی نرم ہے، محبتوں کی، تو چلے اس کے اوپر تھوڑی کبھی کبھی انسان خود، سارے انسان معرفت میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا مقدمہ یعنی تھوڑی سی ایک راہ کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسان بہت جلدی اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی کبھی مکمل یقین پر ہوتا ہے مگر تھوڑا سا بس پردہ ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کہ ابو علی سینا جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ وہ سامنے ایک کاشتکار جو ہے وہ بیل کے ساتھ اپنی زمین پر ہل چلا رہا، تو جاؤ ذرا اس سے پوچھ کے آؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور اگر اسے چند سوال نہ کرو. شاگرد مسخرے کے یا ہنسنے کے انداز میں اس کے پاس جاتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کو چچا جان یا انکل یا کچھ کہہ کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ خدا ہے تو خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو بیلچے والے شخص نے جواب دیا، جو حل والا تھا، ان کو جواب دیا کہ یہ میں حل اٹھا کر جو مجھ سے یہ سوال پوچھے گا اس کے مغز کے، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. کہ وہ مجھے خدا کے ہونے کے بارے میں پوچھے گی، نہیں کون سی چیز ہے جہاں سے خدا ظاہر نہیں. ابو علی سینا مسکرا کر اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں یہ اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے، بس اس کے پاس مقدمات سارے ہیں، بس تھوڑا سا پردہ چاک کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کی اس ایسی مضبوط اور خوبصورت اور متبرک اور باکرامت گھڑیوں میں کوشش کرے کہ وہ پردے جو ہماری معرفت میں اس تک پہنچنے میں ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ اپنے عمل سے علم حاصل کریں، عمل کو بدلنے کے لیے پازیٹیولی. عمل سے جیسے جیسے پردہ اٹھتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی تقویٰ بڑھے گا، حکمت آئے گی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی، پھر حقیقت کی آنکھ کھلے گی بصیرت، اس کے ساتھ یقین کی منزل پر انسان چلا جائے گا انشاءاللہ. واپس وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، راحتیں ہیں، سکون ہے. حین یفطر وحین یلقا، ایک افطاری کے وقت ہے اور ایک ملاقات کے وقت. یلقا ربہ عز وجل. آگے بھی ہے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک. لمبی حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ میں یہاں پر دوبارہ
امام صادق صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے بھی کتاب الصیام میں جو ہے نا اسی حدیث کو للصائم فرحتان فرحت عند افطارہ فرحت عند لقاء ربہ، یہ بھی امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ کہ روزہ دار کے لیے جو فرحتیں ہیں، ایک فرحت اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ رب سے ملاقات کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے کسی بڑی ہستی کو ملنا ہے، کوئی جگہ درست ہوگی، زمان درست ہوگا، مکان درست ہوگا، کوشش ہوگی، چل کر جانا پڑے گا۔ مثلا دنیا داری بھی آپ دیکھ لیں، آپ نے کہیں پر بھی کسی بڑی شخصیت کو بلانا ہے، آپ کوئی بڑا ہال کرائے پہ لیتے ہیں یا کوئی بڑا انتظام فرماتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے کہیں سے واک کر کے گاڑی پہ کسی طرح چل کے جانا پڑتا ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ میں اللہ کے لیے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں موجود ہے، مگر ہماری تگودو اس کے لیے بہت کم ہے، ہماری کوشش بہت تھوڑی ہے، ہماری زحمات تھوڑی ہے، ہمارا کام تھوڑا ہے، ہماری محنت تھوڑی ہے، ہماری کوشش تھوڑی ہے۔ اور رمضان المبارک بہترین وقت ہے کہ ہم اس دوری کے راستے کو طے کر کے اس کے قرب میں چلے جائیں۔ یہی بات ہے، یہی کہ ہر چیز کی شرائط ہوتی ہے۔ اگر دنیا داری نے، خواہشات نے، ضروریات نے، رشتہ داروں نے، محبتوں نے، جاب نے، پیسے نے، دولت نے، حکومتوں نے، وقت نے، سیاست نے، کسی بھی چیز نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے، دور ہے ہم، تو رمضان المبارک ایک بہترین زمان ہے، بہترین موقع ہے، بہترین اوقات ہے، بہترین لمحات ہے، جس میں ہم اپنے رب کے قرب میں جا سکتے ہیں، اور وہ روزے کے ذریعے ہے۔ آئیے مل کر ہم اس حدیث کی، میں کہتی ہوں کہ ہر حدیث کے اندر ایک بہت ہی بڑا سمندر ہے، اور اس میں ہم آگے کیسے جائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، ہم سب بہترین روزہ رکھنے والے ہوں۔ آج کے اس دوسرے پروگرام میں ہم نے شیطان کو شکست دینے اور قتل کرنے اور اس کے ختم ہونے کے لیے اپنی زندگی کو کیسے آسان بنائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری معرفت زیادہ ہو، ہماری محبت زیادہ ہو، قرب زیادہ ہو، اور ہم اس یقین کے ساتھ روزہ رکھیں کہ اس روزے کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے، اور پھر وہ شرائط پوری کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ افطاری کے وقت ضرور اس راحت سے لطف اندوز ہو۔ جب آپ اس وعدے کا وقت آ جائے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے افطار کے وقت فرحت اور راحت کا، تو آپ بے چین مسلمانوں کو نہ بھولیں، وقت کے امام کے ظہور کی دعا ضرور مانگیں، جو پردہ غیب میں بھی بے چین ہے ظہور کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہماری قلیل عبادت کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اس پروگرام کو اب تک پہنچانے معاون ہیں، پروردگار عالم ان کی اس توفیقات میں برکت دے، بیمار ہے تو شفا دے، ہدایت ٹی وی کی فائنینشل پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ پڑھا ہے پروردگار عالم اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔